بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آئیے آج باقاعدہ تنویر الاثار کا آغاز کرتے ہیں۔ مرتب صاحب جناب علامہ فداء المصطفیٰ قادری امجدی دامت برکاتہم القدسیہ نے سب سے پہلے نیت کے اوپر ایک حدیث پاک کو رقم فرمایا ہے۔ آئیے اس کی اہمیت و افادیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے نیت کے اوپر ہی کیوں حدیث پاک کو لائی۔ پڑھانے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ سب سے پہلے حدیث پاک کی عبارت کو حل کی جائے گی، اس کے اعراب کو حل کی جائے گی، اس کے بعد اس کے ترجمے اور تفصیل پر بحث کی جائے گی۔ لکھتے ہیں عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ وہجرته الى اللہ ورسولہ ومن كانت هجرته الى دنیا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق علیہ۔ یہ حدیث پاک نیت کے اوپر ہے۔ دیکھیں، بخاری شریف یہ حدیث کی کتاب میں سب سے معتبر کتاب مانی جاتی ہے۔ قرآن پاک کے بعد سب سے افضل و معتبر کتاب بخاری شریف کو ہی گردانا جاتا ہے۔ اس میں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی سب سے پہلی حدیث جو لائی ہے وہ یہی نیت کے اوپر یہی حدیث پاک لائی ہے۔ اس کا سبب اور اس کا وجہ یہ ہے کہ جو کتاب پاک آپ پڑھنے جا رہے ہیں یا ہم پڑھانے جا رہے ہیں، اس پڑھنے اور پڑھانے کا جو ہے فائدہ اور ثواب ہمیں اس وقت ہی ملے گا جب ہماری نیت اور ہمارے ارادے میں خلوصیت ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اسی سبب سے امام بخاری نے بھی جو ہے سب سے پہلے نیت کے اوپر حدیث پاک کو لکھی ہے۔ اسی کی پیروی کرتے ہوئے علامہ فداء المصطفیٰ صاحب نے بھی نیت کے اوپر حدیث پاک رقم فرمائی۔ حدیث پاک کیا ہے اس لیے وہ سمجھیے۔ حدیث پاک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ حدیث پاک جو ہے حدیث کے جو ہم لوگوں نے کچھ مصطلحات پڑھے تھے اصول حدیث کے، تو ان میں بنیادی طور پر حدیث مرفوع، موقوف اور مقطوع 3 قسم بتائی گئی تھی، تو یہ ان تینوں میں سے مرفوع کی قسم میں سے ہے، ٹھیک ہے، یعنی جس کی سند جو ہے ڈائریکٹ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم تک جڑتی ہے۔ تو حضرت عمر سے نبی پاک علیہ السلام تک جڑ رہی ہیں۔ اس کی اور بھی راویان ہیں، صرف آخری راوی کا نام یہاں مرتب صاحب نے لکھا ہے، تو اسی اوپر یہ چونکہ بنیادی کتاب ہے اس لیے زیادہ تفصیل میں جانا یہاں مناسب بھی نہیں۔ تو حدیث پاک کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں سے ہے، نیتوں پر ہے، یعنی اعمال کی قبولیت کا جو ہے وہ کسوٹی جو ہے وہ نیت ہے۔ اعمال کی قبولیت ہونا اور منظور ہونا یہ کس چیز پر موقوف ہے؟ نیت پر ہے۔ تو یہاں سمجھے نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت اصل میں کہتے ہیں لغوی معنی ہوتے ہیں ارادہ عمل کو، یعنی کسی بھی کام کرنے کا آپ ارادہ کریں تو اسے ہی نیت کہتے ہیں، لغوی معنی یہ ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ اصطلاح میں اللہ اور رسول کے راضی کرنے کے لیے جو عمل کیا جائے تو اسے بھی جو ہے نیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آسان لفظوں میں اسے اخلاص کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اخلاص۔
یعنی اخلاص کو بھی نیت پہ ہی تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہاں وہی احناف ہم حنفیوں کے نزدیک وہی مراد ہے، یعنی اخلاص، کہ اعمال کا دار و مدار کس پہ ہے؟ نیت بمعنی اخلاص پہ ہے، خلوصیت پہ ہے، کہ ہم لوگوں کے کاموں میں اعمال میں کتنی خلوص ہے، تو اسی کے اوپر قبولیت کا جو ہے مطلب کہ یہ رکھا گیا ہے کہ اعمال قبول ہوں گے کس وقت؟ جبکہ ہمارے اعمال میں خلوصیت ہوگی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہاں نیت سے مراد جو ہے وہ اخلاص ہے، جبکہ شوافی حضرات جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ نہیں، یہاں جو ہے نیت سے وہی عمل مطلب ایک کام کرنے کا ارادہ ہی مراد ہے، ٹھیک ہے، جبکہ ہم لوگوں کے نزدیک خلوص اخلاص مراد ہے۔ بہرکیف اس کی تفصیل میں نہیں جانا، ورنہ بات بہت طویل ہو جائے گی۔ آگے چلے، فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انما الاعمال بالنیات، کے اعمال کا دار و مدار وہ نیتوں پر ہے، وانما لامرئ ما نوی، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جو نیت کرے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جتنے ہمارے نیت میں اضافہ ہوگا اتنے ہی ہمارے ثواب میں بھی جو ہے بڑھوتری ہوتے چلی جائے گی، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی بھی نیک کام کرے تو اس سے پہلے اچھی نیتیں کر لینی چاہیے، کہ ابھی ضروری نہیں ہے زبان سے کیا جائے، ٹھیک ہے، زبان سے نیت کرنا، بلکہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کبھی تقریباً اپنی عمر میں جتنی نمازیں پڑھیں یا پھر یہ ساری چیزیں، تو اس میں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سے زبان سے نیت کرنا یہ ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، جب نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں تو دل میں ارادہ کر لینا ہی کافی ہے، ہاں زبان سے کر لینا افضل ہے، جیسے نمازوں میں ہم لوگ کرتے ہیں، تو اس طرح نیت کرنے سے جو ہوتا ہے کیا کہ افضلیت پر بھی عمل ہو جاتی ہے، البتہ صرف دل میں نیت کر لے تو یہ بھی کافی اور وافی ہے۔ اور میں یہ بھی ایک بات بتا دوں کہ نیت جو ہے زبان سے کرنا یہ بدعت ہے، لیکن بدعت حسنہ ہے، ٹھیک ہے، اچھی بدعت ہے۔ بہرکیف چلے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس قول کا مطلب سمجھے کہ ہر شخص کے لیے وہی ہے جو نیت کرے، یعنی جتنی اچھی نیتیں ہم ساتھ رکھیں گے تو اتنے ہمارے اعمال میں خوبصورتی اور جو ہے نکھار پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ پھر آگے فرمایا فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ بس جس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف ہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب اس کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ ہجرت کہتے کسے ہیں۔ دیکھیں، ہجرت کا لغوی معنی ہوتا ہے چھوڑنا، ٹھیک ہے، چھوڑنے کو کہتے ہیں ہجرت، لیکن اصطلاح میں کہتے ہیں شریعت میں رب کو راضی کرنے کے لیے جو وطن چھوڑا جاتا ہے تو اسے ہجرت کہتے ہیں۔ جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم اور صحابہ کرام نے مکہ شریف کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کیا تھا، اپنے وطن کو چھوڑ کر، کس لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، رسول اللہ کو صحابہ راضی کرنے کے لیے جو ہے ہجرت کیے تھے، تو مطلب اپنے وطن کو چھوڑے تھے، تو وہی ہجرت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، ہجرت کرنا یہ ایک عبادت ہے، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ اچھا، ہجرت کے تعلق سے یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرے گا تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی ہوگی۔ اس سے اس طرف بھی ہم لوگوں کو اشارہ ملتا ہے، اور اس طرف یہ ایک بات ہم لوگوں پر عیاں ہوتی ہے کہ جب ہجرت کرنا ایک عبادت ہے، اور عبادت میں ہجرت کرنا ایک عبادت ہے، اور ایک جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کی نیت کرتے ہوئے جب ہم عبادت کریں گے تو یہ شرک نہیں ہے۔ دیکھیں، ہجرت ایک عبادت ہے نا، اور اللہ نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف الی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرے، یعنی جو ہے اپنے وطن کو چھوڑ کر اللہ اور رسول کو راضی کرنے کے لیے، خوشنودی کے حاصل کرنے کے لیے ہجرت کرے گا،
تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی ہوگی۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو کی جو ہے مطلب خوشنودی رضا چاہنے کے لیے اگر نیت کی جائے تو یہ معاذ اللہ شرک نہیں ہے، جیسا کہ فرقہ باطلہ کا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو ہے شان ہم لوگوں کو پتہ چلتی ہے۔ بہرکیف آگے چلیں تو اس عبارت کا معنی اور اس کے فرمانے کا جو ہے خلاصہ آگے والی عبارت سے پوری طور پر کھل جائے گا۔ آگے حضور نے فرمایا وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا عورت سے نکاح کے لیے ہو، اس کی ہجرت اس کی طرف ہی ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم اور صحابہ کرام ہجرت کر کے مکہ شریف سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں جو ہجرت کر کے گئے تھے نا تو انہیں کہا جاتا ہے مہاجر، ٹھیک ہے۔ مہاجرین کی جماعت وہی کہلاتی جو جنہوں نے ہجرت کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جنہوں نے ان لوگوں کا استقبال کیا تھا مدینہ منورہ میں تو وہ لوگ انصار کہلاتے ہیں۔ تو انصار نے اس طور پر اور اس خوش دلی کے ساتھ مہاجرین کا استقبال کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمانے پر ہر شخص جو ہے اپنے ہر چیز میں دوسرے صحابی کو جو ہے حصہ دے دیا کرتا، بلکہ اگر کسی کے پاس 2 گھر ہوتے تو ایک گھر خود رکھتا اور ایک اگلے شخص کو اپنے جس کو حضور نے ان کے لیے مطلب کہ ساتھی مقرر فرمایا تو ان کو دے دیا کرتا تھا۔ اگر کسی کے پاس 2 باغ ہوتے 4 باغ ہوتے تو 2 خود رکھتے، 2 ان کو اپنے ساتھی کو دے دیتے۔ حتیٰ کہ اگر کسی کے پاس 2 3 یا 4 جو ہے نکاح میں عورتیں ہوتی تو وہ اور ان کے ساتھی کے پاس نکاح میں نہیں ہے کوئی تو وہ اپنی زوجہ کو طلاق دے کر کے ان سے مطلب نکاح کے لیے ان کے لیے دے دیتے تھے۔ تو یہ ان لوگوں نے انصار نے بہت خوش دلی کے ساتھ اور بہت جو ہے بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے مہاجرین کا استقبال کیا اور ان لوگوں کو ہر چیز میں اپنا جو ان لوگوں کو حصہ دیا، رہنے کے لیے گھر دیے، باغ دیے، حتیٰ کہ ازواج بھی اپنے طلاق دے کر کے ان لوگوں کے جو ہے لیے حاضر کیے۔ تو جب اتنی ساری چیزیں جو ہے پیش کی گئی ملنے لگی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرما دیا کہ تم جو ہجرت کر رہے ہو یا ہم جو ہجرت کر رہے ہیں وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ معاذ اللہ کے گھر حاصل کرنے یا پھر باغ یا ازواج کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنی یا عورت سے نکاح کے لیے ہوگی تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے، یعنی اس کے اوپر وہ مہاجر تو کہلائے گا لیکن اسے ہجرت کرنے کا ثواب نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ پہلے ہی حضور نے فرما دیا کہ تمام اعمال کا دار و مدار وہ نیتوں پر ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اسی تعلق سے ہجرت کے موقع پر یہ والی حدیث پاک سرکار نے جو ہے بیان فرمائی۔ چلیے اب اگلی حدیث دیکھتے ہیں۔ اب جو ہے یہاں سے باقاعدہ کتاب الایمان کا آغاز کرتے ہیں اور ایک طویل حدیث ہے اسے نقل فرمایا۔ دیکھیں پہلے سمجھ لیں ایمان کا لغوی معنی ہوتا ہے امن دینا، ٹھیک ہے، امن سے بنا ہے، اور شریعت میں ایمان ان تمام اسلامی عقائد کا نام ہے جنہیں مان کر انسان جو ہے عذاب الہی سے امن میں آ جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اللہ کے رسول کے لائے ہوئے ان تمام عقائد کو ماننے سے ہم لوگ امن میں آ جائیں گے، اس لیے ہم لوگ صاحب ایمان کہلاتے ہیں۔ اچھا چلے آئے حدیث پاک کی طرف۔ پہلے میں متن پڑھتا ہوں، اس کے بعد پھر اس کی ترجمہ اور تفسیر پہ چلیں گے۔ کیا ہے؟ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ
قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذات یوم اذا طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید، سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر سے سنیں. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذا طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كنيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام. قال، نبی پاک نے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتعطی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال ان تعبد اللہ كأنك تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها فأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواہ مسلم. یہ ایک طویل حدیث پاک ہے جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا. اچھا، یہ حدیث پاک کی کون سی کیٹیگری میں آئے گی؟ 3 کیٹیگری تھی نا، موقوف، مرفوع اور مقطوع. تو پہلے جو ابھی ہم نے پڑھی وہ حدیث مرفوع تھی، لیکن یہ مرفوع نہیں جو ہے، یہ جو ہے حدیث موقوف پہ آئے گی، اس لیے کہ حضرت عمر نے فرمایا ہے، حضور نے اپنی زبان مبارک سے یہ حدیث پاک نہیں بیان فرمائی، بلکہ حضرت عمر نے جو دیکھا، مشاہدہ کیا، اس کو بھی اسے جو ہے بیان فرمائی. یہ بھی حدیث ہی ہے، لیکن جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بیان فرمایا. صحابی تک اس کی سند آ رہی، تو اس لیے یہ موقوف میں آئے گی. اچھا، چلے حدیث پاک کی تفصیل دیکھیں. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذات یوم، کہ ایک دن جو ہے ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر تھے. اذا طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر، کہ ہم سب حاضر تھے تو ایک صاحب جو ہے ہمارے سامنے نمودار ہوئے. اذا طلع علینا رجل شدید، ایک صاحب جو ہے ہمارے سامنے نمودار ہوئے. کیسے؟ شدید و بیاض الثیاب، کہ جن کے کپڑے بہت سفید، شدید و سواد الشعر، اور ان کے بال جو تھے کالے، خوب کالے تھے. تو یہ آنے والے شخص کون تھے؟ یہ حضرت کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم تھے. جبریل جو ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے عبداللہ. جبریل کا لغوی معنی کیا ہے؟
جبریل کا معنی ہے عبداللہ، جبر جو ہوتا ہے اس کا معنی ہے عبد، اور ایل یہ غالباً اریانی زبان میں کا لفظ ہے، تو اس کا معنی ہے، ایل کا معنی اللہ، جیسے اسماعیل میں جو ایل آیا ہے۔ بہرکیف چلے یہ تو اس کا پورا معنی کیا ہوا؟ جبریل کا معنی ہے عبداللہ، اللہ کے بندے۔ تو یہ کوئی اور نہیں ہے، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم تھے، جس کی آگے چل کے حضور نے جو ہے نام بھی بیان فرمائی۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک دن مجلس لگی ہوئی تھی، ہم سارے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، حاضر تھے حضور کی بارگاہ میں، تو ایک شخص آئے، ان کی کیفیت کیا تھی کہ ان کے کپڑے سفید تھے اور جو ہے بال جو تھے وہ خوب کالے تھے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم اصل میں کیا ہے؟ فرشتے ہیں، لیکن انہوں نے انسانی شکل، بشری شکل میں جو ہے اختیار کر کے، انسانی شکل اختیار کر کے حاضر مجلس ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور جب انسانی شکل اختیار کی تو ان کے کپڑے بھی سمجھ میں آنے لگے اور ان کے بال وغیرہ بھی ظاہر ہوئے۔ تو جبکہ وہ ان چیزوں سے، اللہ کے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ ان چیزوں سے مبرہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انسانی بشری شکل میں آئے تو ان کا تقاضا یہی تھا کہ کپڑے اور بال وغیرہ ہو ساتھ میں۔ تو اب جب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بشری شکل اختیار کریں تو وہ ان چیزوں کے مطلب جو ہے لے کر کے ساتھ میں آتے ہیں، تو جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نور کے ساتھ بشری شکل میں، بشری تقاضے کے تحت جب انسانی آبادی میں تشریف لائے تو حضور جب اگر کوئی کھانا یا ہم لوگ مطلب کہ کھانا کھانے کا انداز یا سونے بیٹھنے چلنے کا انداز انسانوں جیسا ہو گیا تو معاذ اللہ حضور کو اس لحاظ سے اپنے جیسا کہنا یہ بہت بڑی حماقت ہے۔ جبکہ جب نوری جلوہ جو ہے حضور کا ظاہر ہوتا تھا تو صوم وصال رکھا کرتے تھے اور عرش اعظم سے اوپر جو ہے تشریف لے گئے، تو یہ ساری چیزوں میں نور کا ظہور تھا۔ اور جو دنیاوی اعتبار سے سرکار نے زندگی گزاری وہاں بشری تقاضے کے تحت بشری چیزوں کو جو ہے اپنی زندگی میں شامل فرمایا۔ چلے آگے حدیث کی طرف۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا لا یرا علیہ اثر السفر، کہ ان کے اوپر جو آنے والے شخص تھے تو ان کے اوپر آثار سفر ظاہر نہ تھے، یعنی وہ مسافر بھی معلوم نہیں ہو رہے تھے، ان کی ابھی کیفیت بتا رہے ہیں۔ ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے کوئی انہیں پہچانتا بھی نہیں تھا، یعنی جو آنے والی شخصیت تھی تو ان کی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہہ رہے کہ ان پہ نہ آثار سفر تھا اور انہیں کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا، یعنی وہ مدینۃ المنورہ کے نہیں تھے، ورنہ ہم میں سے کوئی نہ کوئی تو پہچان ہی جاتا۔ اچھا، اس کے بعد آگے فرمایا حتی جلس الی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ قریب آئے اور اتنے کہ یہاں تک کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے جو ہے بیٹھ گئے۔ کس انداز سے؟ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، اس حیثیت سے، اس انداز سے کہ اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں شریف سے مس کر دیا، یعنی حضور کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنوں کو جو ہے مس کر دیا اور اس طور پہ بیٹھ گئے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہاں اس بات کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں پہچان لیا۔ کیوں؟ کیسے؟ اگر نہیں پہچانتے تو سرکار فرماتے بھائی تم کون ہو؟ جب صحابی میں سے کوئی نہیں پہچان رہے، کوئی انجان شخص آ کر کے اتنے قریب آ کر کے بیٹھ جائے تو پوچھنا چاہیے کہ یہ کون ہو، کہ اتنے قریب کیوں بیٹھتے ہو؟ حضور نے انہیں پہچان لیا۔ اچھا، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اور اپنے ہاتھوں کو جو ہے اپنے زانوؤں پر رکھ دیا۔ گویا مفسرین نے فرمایا کہ اس طور پہ بیٹھ گئے جیسے کہ ہم لوگ نماز میں قاعدہ میں بیٹھتے ہیں تحیات پڑھنے کے لیے، تو اس طور پہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم حضور کے سامنے اپنے زانوئے ادب طے کر کے بیٹھ گئے، اور یہ امت مسلمہ کو پیغام دے دیا، ادب سکھا دیا کہ حضور کے بارگاہ میں
ادب کا کیا لحاظ رکھنا ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ صلاۃ و سلام میں ہم لوگ جو ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے تھے تو گویا کہ معاذ اللہ یہ نماز کی طرح تم لوگ کرتے ہو تو یہ شرک ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تو انہیں اس حدیث پاک سے سبق لینی چاہیے۔ اور ہم لوگوں کے لیے حدیث پاک دلیل ہے کہ جب جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نماز کی سی صورت مطلب تحیات کی سی صورت میں بیٹھے ہیں سرکار کے سامنے، تو جب وہ نماز کی شکل بنا سکتے ہیں تو ہم لوگ ان کی پیروی کرتے ہوئے حضور کے ادب میں اگر صلاۃ و سلام میں ہاتھ باندھ کر ادب سے کھڑے رہے تو نماز کی مثل اگر کھڑے ہو جائے تو پھر یہ شرک اور بدعت معاذ اللہ کیسے ہے نا۔ تو بہرحال اللہ جس سے دین لیتا ہے ان کی عقلیں چھین لیتا ہے۔ چلے تو آگے دیکھتے ہیں۔ فرمایا ووضع کنیہ علی فخذیہ، تو اپنے ہاتھوں کو جو ہے اپنے ہاتھ زانوں پر رکھ دیا اور کہا، کیا کہا، وقال، اور کہتے ہیں، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجیے، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ اچھا، یہاں پہ یا محمد حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ہے، جبکہ ائمہ کرام مفسرین اعظام نے یہ کہا کہ یا محمد کہنا اب دور اس میں جو ہے اب جو ہے یہ منع ہے، حرام ہے، اور عین ممکن ہے کہ یہ والی حدیث پاک اس وقت جو ہے رونما ہوئی ہوگی جب کہ اللہ کی طرف سے وہ حکم نازل نہیں ہوا ہوگا۔ مطلب اللہ کی طرف سے ایک آیت پاک ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول، کہ رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسے نہ پکارو جیسے کہ ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ٹھیک ہے۔ اس طور پہ حدیث قرآن کی آیتیں ہیں، تو یہ آیتیں اترنے سے قبل کی یہ حدیث ہوگی، یا دوسری مفسرین نے فرمایا یا جو ہے ملائکہ فرشتے کی جماعت اس حکم سے مستثنیٰ ہے۔ بہرحال لیکن ہم لوگوں کو یا محمد کہنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں ادب کا پہلو کم ہے حضور کا نام لے کر کے پکارنا، بلکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہا جائے۔ اچھا، حضرت جبریل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے اسلام کے متعلق خبر دیجیے، تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اب فرماتے ہیں، قال، حضور نے فرمایا، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اسلام تو یہ ہے کہ گواہی دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور یہ کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اچھا، یہاں دیکھیں حضور نے کلمہ کا تذکرہ فرمایا، لیکن یہاں کلمہ سے مراد ہے اسلام کے تمام لوازمات کو ماننا، ٹھیک ہے، یعنی اسلام میں کے عقائد کو، اسلام کے جو ہے قوانین کو ماننے اور ضروریات کو ماننے کا نام جو ہے یہ اسلام ہے۔ ورنہ یہ اعتراض آپ کے ذہن میں آئے گا کہ جو ہے شیعہ وہابی دیوبندی لوگ بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں اور وہ لوگ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو وہ لوگ کیسے اسلام سے خارج ہے؟ تو وہ اس بنیاد پر کہ ان لوگوں نے لوازمات اسلام کا، دین کے کئی لوازمات کا انہوں نے انکار کیا، منکر ہو گئے، اس وجہ سے وہ لوگ خارج اسلام ہیں۔ آگے فرمایا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، دیکھیں اسلام کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت کا گواہی دے، پھر رسول اللہ کی نبوت کا جو ہے تسلیم کرے، پھر وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور پھر اس کے بعد سب سے پہلے تذکرہ فرمایا نماز قائم کرے، وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرے، وَتَصُومُ رمضان، اور رمضان کے جو ہے روزے رکھے، وَتَحَجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور حج بیت اللہ کرے، ان استطاعت علیہ سبیلا، جبکہ وہ جو ہے اس کی استطاعت رکھتے ہو، راستے کے استطاعت رکھتے ہو۔ قال صدقت، تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کی، صدقت، یا رسول اللہ آپ نے درست فرمایا، سچ فرمایا۔ فعجبنا له يسأله ويصدقه، تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہمیں اس پر تعجب ہوا کہ یسأله خود ہی سوال کرتی، ويصدقه، اور خود ہی
جو ہے تصدیق کرتے. سوال کرنا اس چیز کی دلیل ہے کہ انہیں جو سائل کو وہ چیز معلوم نہیں ہوتی، اس لیے وہ سوال کیا کرتا ہے. اور تصدیق کرنا اس چیز کی دلیل ہوتی ہے کہ انہیں پہلے سے معلوم ہے، اس لیے وہ تصدیق کر رہے ہیں. تو انہوں نے سوال بھی کیا اور تصدیق بھی کیا. اس وجہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہم صحابہ کی جماعت کو بڑا تعجب ہوا. پھر آگے کہتے ہیں قال فاخبرنی عن الایمان. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے عرض کرتے یا رسول اللہ جو ہے مجھے ایمان کے متعلق بتائیں. قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتوں و کتبی اور اس کی کتابوں و رسول اور اس کے تمام رسولوں والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر ایمان لاؤ، اس کو مانو. ٹھیک ہے. وتؤمن بالقدر خیرہ و شرہ اور تقدیر کے اچھے برے ہونے پر ایمان لاؤ. یہ جو ہے ایمان مطلب پہلا جو تؤمن ہے وہ اصطلاحی معنی میں ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو تؤمن بالقدر یہ لفظی معنی میں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اصطلاحی معنی میں ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ، اس کے ملائکہ، اس کے کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اچھے برے تقدیر پر ایمان ماننے کا نام جو ہے وہ ایمان ہے. ٹھیک ہے. قال صدقت. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا. قال فاخبرنی عن الاحسان. پھر عرض کرتے یا رسول اللہ مجھے احسان کے متعلق خبر دیجئے. احسان کیا ہے؟ اس لیے کہ قرآن پاک میں آیا ہے للذین احسنوا الحسنى کہ احسان کے متعلق تو اسی تعلق سے پوچھتے ہیں کہ احسان کیا ہے. قال تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. کہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو خیال کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اخلاص کے ساتھ کہ اللہ جب اس عقیدے کے ساتھ، اس نظریے کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو کہ گویا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور یہ تو متفقن علیہ بات ہے، کسی کو اس سے انکار نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن پہلے حضور نے فرمایا کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، ایسی عبادت کرو گویا اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ ہو سکے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو تو یہ تو ضرور عقیدہ رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو جب اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ایک دم اخلاص کے ساتھ اور اللہ کی ہی رضا کے لیے جو ہمیں سارے احسان اور اعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. پھر آگے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم عرض کرتے قال اخبرنی عن الساعہ کہ یا رسول اللہ قیامت کے متعلق خبر دیجیے. قال نبی علیہ السلام نے فرمایا ما المسئول عنها بعلم من السائل کہ پوچھنے والے سے یعنی جس سے پوچھا جا رہا ہے عنہا بعلم من السائل وہ سائل یعنی جو سوال کر رہا ہے وہ اس سے زیادہ خبردار نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی قیامت کے بارے میں جبرائیل نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کے بارے میں بتائے تو حضور نے فرمایا کہ سائل سے زیادہ جو ہے مسئول کو خبر نہیں ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ یہ قیامت کے متعلق اچھا یہاں سے یہ دلیل نہیں لیا جا سکتا کہ حضور کو معاذ اللہ قیامت کا علم نہیں ہے، بلکہ دوسری روایتوں میں حضور نے قیامت کے دن کے متعلق، قیامت کے تاریخ، قیامت کا دن، قیامت کا مہینہ ہیں اور بہت ساری چیزیں قیامت کی بتا دی ہیں. بس ہجری نہیں بتائی سرکار نے کہ کون سے ہجری میں آئے گا، چونکہ یہ بتا دینے سے آدمی پریشان اور ٹینشن میں آ جاتا ہے. کہ جیسے کسی کو پتہ چل جائے کہ میں 2 مہینے بعد مر جاؤں گا تو وہ کتنا پریشان رہے گا، نہ اسے کھانے میں مزہ آئے گا نہ جینے میں، ہے نا. اگر پتہ رہتا ہے کہ 1500 ہجری میں قیامت آ جائے گی تو ابھی 1443 آ گیا، آدمی پریشان ہو جاتا ہے. ارے 47 سال 57 سال بعد جو ہے قیامت آ جائے گی، اب جو ہے جو کرنا ہے، مطلب بہت سارے عریانیت اور بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں، آدمی پریشان اور ایک
تشویش میں پڑ جاتا ہے۔ حضور نے صرف ہجری نہیں بتایا، ورنہ وقت، دن اور جو ہے مہینہ، ساری چیزیں حضور نے بیان فرما دی۔ میرے کفیاں حضور نے جو ہے فرمایا کہ سوال کرنے والے سے زیادہ مسئول کو زیادہ خبردار نہیں ہے، یعنی مراد یہاں یہ ہے کہ نبی قیامت کے متعلق عام لوگوں کو اللہ نے جو ہے اس راز کو بتانے سے منع فرمایا حضور کو۔ تو اب یہ چیزیں اگر وہ سب کے سامنے بتا دی جائے تو راز کھل جائے گا، تو حضور نے جو ہے عاجزی کا مظاہرہ فرمایا۔ قال فاخبرنی عن اماراتها، تو حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کے پورا مطلب ایگزیکٹ وقت نہ صحیح، قیامت کی نشانیاں ہی بتا دیجیے۔ قال، تو حضور نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی۔ اچھا، اس کی کئی ساری تفسیریں، اس میں سے ایک یہ بتائی گئی کہ جو اولاد ہوں گی وہ اپنے والدین کے نافرمان ہوں گے، اور گویا انہیں اس طور پر سمجھیں گے جیسے لونڈی کو معاذ اللہ ایک شخص سمجھتا ہے۔ تو چونکہ والدین ہی اپنے اولاد کو جنم دیتے ہیں، اور تو وہ گویا کہ بڑے ہو کر کے اپنے والدین پر حکومت کریں گے، ان کو ساتھ جبر کا معاملہ کریں گے اس طور پر۔ تو فرمایا کہ لونڈی جو ہے اپنے آقا کو، اپنے رب کو اپنے مالک کو جنم دے گی۔ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، اور ننگے پاؤں ننگے بدن والے فقیروں، بکریوں کے چرواہوں کو محلوں پر فخر کرتے دیکھو گے۔ قیامت کی نشانیاں بتا رہے سرکار کہ ننگے پاؤں والے فقیر اور بکری چرانے والے چرواہے، یہ لوگ اپنے محلوں پر فخر کریں گے، یعنی جو اس لائق نہیں ہوں گے ان چیزوں کے، وہ لوگ ان چیزوں کو حاصل کر کے بڑے عہدے پر ان چیزوں پر فخر کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ قال ثم اوت لك فلبثت مليا، اس کے بعد جو ہے راوی کے فرماتے یعنی حضرت عمر فرماتے ہیں پھر سائل چلے گئے، یعنی جو آئے تھے وہ چلے گئے، میں کچھ دیر ٹھہرا۔ قال، تو حضور نے فرمایا، قال علی، حضور نے مجھ سے فرمایا یا عمر اتدری من السائل، حضور نے فرمایا اے عمر کیا تم جانتے ہو کہ سوال کرنے والے کون تھے؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے کہا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ قال فإنہ جبریل، فرمایا کہ وہ بے شک وہ جبریل تھے، جبریل علیہ السلام تھے۔ اتاکم یعلمکم دینکم، کہ وہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ بس سمجھ میں آ رہے ہیں؟ تو یہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم تھے جو صحابہ کرام کی جماعت میں بشری شکل میں آئے، کس لیے؟ دین سکھانے کے لیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے جانے کے بعد ان کی نشاندہی بھی فرمائے، تو اس سے وہ پوری بات سمجھ میں آتی، جبکہ جبریل علیہ السلام نے انہیں نہ بتایا بظاہر کہ میں جبریل ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں دیکھنے ملا ہے نا۔ تو یہ حضور کا علم غیب بھی ہے، اور سرکار کے یہ شان ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جو چیزیں انہوں نے پوچھی، سرکار نے ساری چیزیں بتاتے ہوئے چلے گئے۔ تو یہ کچھ حدیث کے متعلق کچھ تفصیل تھی، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے حدیث جو ہے اگلے اس میں پڑھایا جائے گا۔